بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دنیا کا جو انسان جس زمانے میں، جس دور میں، جس صدی میں، جس سن میں بھی دین کے مطابق زندگی گزارے گا 100% کامیاب ہونے والا ہے۔ اور اللہ بچائے سب کچھ صحیح کر رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، مگر دین اسلام زندگی میں نہیں ہے۔ دنیا ساری کہتی ہے بہت ٹھیک جا رہا ہے، بہت صحیح جا رہا ہے، بہت زبردست جا رہا ہے، بڑا شاندار ہے اندازی زندگی، مگر قرآن شریف یہ کہتی ہے انتہائی ناکام جا رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون۔ ناکامی ہے، ناکامی ہے، 100% ناکامی۔ اس لیے عزیزوں، ہمیں ہر ممکن، ہر لمحے اور ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہماری زندگی اسلام سے قریب تر ہو جائے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس کی فکر ہو، اس کی محنت ہو، اس پہ وقت دیا جائے، اس پہ سوچا جائے، اس پہ دعائیں ہوں، اس پہ جان لگ جائے، اس پہ مال لگ جائے، مگر دین زندہ ہو جائے۔ جو ہمارے حالات ہیں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، سبھی کے سامنے ہیں۔ اس کا حل بھی اسلام ہے، اس کا حل بھی دین ہے۔ اگر انسان کے اندر دینداری ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، مگر وہ مزے کی زندگی جی رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ زندگی چند دن کی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ تو چند دن کی رونق ہے۔ میدان سجتا ہے، اسٹائی لگتا ہے، ٹیمیں آتی ہیں، میدان پہ آ کر اپنا کرتب دکھاتی ہیں، جیت ہار کا مقابلہ ہوتا ہے، اور مجمع آ کر دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میدان سجا، ہمیشہ کے لیے لوگ گئے، میدان خالی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کا میدان، اس دھرتی کو، اس چلتے نظام کو ہم نے کھیل بنایا ہے۔ چند دن یہاں رونق ہے، چند دن کی بہار ہے، چند دن کی دوڑ ہے، چند سانسیں ہیں، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ حالات تنگ ہوں یا حالات اچھے ہوں، دین ہے، اطمینان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے اسباب میں، دنیا کے مال میں، دنیا کے مکانات اور گھروں میں سکون تلاش کرنے والوں، سکون صرف ہمارے ذکر میں ہے۔ اندر ٹھنڈ آتی ہے، من آباد ہوتا ہے، اندر روشن ہوتا ہے صرف اللہ کی یاد سے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، کافر کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، مگر خودکشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اندر ویران ہے۔ اور مومن پاس کچھ نہیں ہوتا،
مگر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ دین ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، مگر مزے کی زندگی گزارے گا۔ اس سے پتہ ہے یہ میری بھوک، یہ میرا فقر، یہ میری تنگی، یہ میرے مسائل موت پر ختم ہو جائیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ خوشی ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ تنگی ہے، نہ حالات ہیں، بس ہمیشہ کی خوشی ہے۔ موت کو اللہ رب العالمین جنت کے سامنے لا کر جہنم کے بیچ میں، جنت جہنم کے سینٹر میں لا کر موت پہ چھری چلائیں گے۔ موت مر جائے گی، موت ذبح کی جائے گی، موت پہ موت آ گئی۔ اللہ یہ بتائیں گے جنت والوں کو، آج کے بعد تم نے مرنا نہیں ہے، جنت میں آنے کے بعد ہمیشہ سدا آباد رہو۔ یہ منظر دیکھ کر، یہ اعلان سن کر جنت والوں کی خوشی بڑھ جائے گی، اور جو جہنم والے ہوں گے، اللہ بچائے، یہ اعلان سن کر بولیں گے ہائے کاش اب تو موت آ جاتی، کیا ہی اچھا ہو جاتا۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے فرشتوں رب سے کہو نا، ہم تو جہنم کی آگ میں اتنے پریشان ہیں، اتنی اذیت میں ہیں، لیقضی علینا ربک، رب کو بولو موت آ جائے۔ فرشتوں اللہ ہماری نہیں سنتے، آپ اللہ سے درخواست کیجئے موت آ جائے، ہماری اذیت ختم ہو جائے۔ دنیا میں انسان موت سے بھاگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اور زندگی لمبی ہونے کی دعائیں مانگتا ہے۔ وینٹیلیٹر پہ ہے، پھر بھی دعا ہوتی ہے کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی، یا اللہ زندگی، یا اللہ زندگی۔ سانس اکھڑ رہا ہے تب بھی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، چند لمحات مل جائیں، مگر آخرت کی تنگی میں جب اللہ بچائے انسان جائے گا، لیقضی علینا ربک، آ جائے موت، آ جائے موت، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ موت آئے گی، مرے گا کیسے؟ موت آنی نہیں ہے، موت آئے گی نہیں، مرے گا کیسے؟ اس لیے عزیزو، یہ 60-70 سالہ کی زندگی امتحان ہے، مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، صحت مند کے لیے بھی، جوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے اور بیمار کے لیے امتحان ہے۔ کون کامیاب ہو کے جاتا ہے، کون ناکام ہو کے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ہم کم از کم 3 ٹائم تو کھانا لیتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ اللہ کے نبی دن میں 2 مرتبہ کھانا لیتے تھے، مگر زندگی میں کبھی 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں ہوا۔ حالات وہاں تنگ ہیں یا حالات یہاں تنگ ہیں؟ ایک صحابی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو احساس ہوا بھوک سے نڈال ہیں۔ آپ نے انہیں تسلی دینے کے لیے اپنے شکم پیٹ مبارک سے کپڑا اوپر کیا، تسلی دی، تسلی رکھو، آپ کے ایک پتھر ہے، میرے 2 بندے ہوئے۔ غربت وہاں تھی، غربت یہاں ہے، تنگی وہاں تھی، تنگی یہاں ہے، مگر عزیزو وہاں شکوے نہیں تھے، وہاں شکایات نہیں تھی۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگنی ہے، ان حالات کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی ہیں، اور آپ زندگی میں فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ گھر کا کام خود کرتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کا کام خود کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں صفائی کرنے کے لیے ماسی ہے یا نہیں ہے؟ دفتر میں ملازمین الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ گھر پہ الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جھاڑو دینے والی الگ، برتن دھونے والی الگ، استری کرنے والی الگ، ڈسٹنگ کرنے والی الگ، سارا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ وہاں تو جنت کی عورتوں کی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی
حضرت فاطمہ سبھی کام خود کر رہے ہیں، سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں۔ انسان ہے، ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ابا جی کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ ملازم آئے ہیں، پیغام بھجوایا کہ میرے ابا جی کو بولیے کوئی خادم مل جائے، گھر کا کام نہیں ہوتا۔ کتنا پیار ہے آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ، کتنا پیار ہے، اور گھر کے حالات ایسے ہیں، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تمہیں مبارک ہو، کل قیامت والے دن جنت کی عورتوں کی سردار آپ ہوں گی۔ اعزاز اتنا بڑا ہے، اور گھر میں سارے کام خود کر رہی ہیں۔ فرمایا پیغام پہنچا دو ابا جی کو، گھر میں خدمت ہو نہیں سکتی، کوئی خادم مل جائے، ہاتھوں پہ چھالے آ جاتے ہیں کام کر کر کے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کو بتا دو خادم نہیں ہے، تسبیحات پڑھو کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اتنا پیار ہے، اتنا لاڈ ہے، مگر راحت نہیں دی، کہا فاقے سے چلو، مشکلات سے گزرو، تاکہ رہتی دنیا تک جب ایک زمانہ آئے گا امت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، مردوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، عورتوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کہیں امت کی کوئی عورت کوئی مرد اٹھ کے یہ نہ کہے محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تو یوں زندگی گزارا کرتی تھی، غریب کو تسلی دی، تنگ دست کو تسلی دی، غربت کے حالات میں تسلی دی، جیتے رہو صبر سے، انشاءاللہ آ کر حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ اس لیے عزیزوں مومن ناکام نہیں ہے، مومن کھا کر بھی کامیاب ہے، مومن فاقے سے چلے تب بھی کامیاب ہے، مگر مومن مومن بن کے رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جی اے ایمان والو تم بلند رہو گے، تم جیتے رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تمہارا سر بلند رہے گا، مگر مومن بن کے دکھاؤ، مومن بن کے دکھاؤ، اسلام والی زندگی لاؤ، ایمان والی زندگی لاؤ، بلا کیسے کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہے۔ عزیزو امام الانبیاء ہیں، دو مہینے گزر گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے، 2 چاند نکل جاتے، تیسرا چاند نظر آتا آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 ٹائم کا کھانا، ساری زندگی جس نبی کو نصیب نہ ہو، میسر نہ ہو، آپ چاہتے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر آپ نے کیا نہیں، امت کو سمجھایا ہے کہ میں نے یوں زندگی گزاری ہے، تم تو مزے کی زندگی گزارتے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا، اللہ نے بڑا پیسہ دیا، فتوحات ہو گئیں، تجارت سے فائدہ ہوا، مالدار صحابی تھے، دسترخوان لگواتے، اور دسترخوان لگتا 2 ٹائم ہزاروں لوگ آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے۔ جب لوگ آ کر دسترخوان پہ بیٹھتے، کھانا کھاتے، اور لوگ کہتے حضرت آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ کھائیں، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے، سائڈ پہ کھانے والوں کے کنارے پہ بیٹھ کر دیکھتے تھے کہ اللہ آپ نے دیا ہے، تیرا کرم ہے، میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھانا لے رہے ہیں، اور روتے رہتے کہ اللہ وہ محمد کا زمانہ مجھے یاد ہے جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور آج آپ نے اتنی فراوانی دی ہے، مگر پیسے کو اللہ کے نام پہ لوٹا دیا۔ صبح شام دسترخوان لگتا، اس دور کو یاد کرتے کہ آپ کے زندگی کے حالات کیسے تھے، ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری۔ اس لیے عزیزو اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، کبھی مایوس نہیں چھوڑتا، سہارا دیتا ہے، امید دلاتا ہے۔ یہ فقر سے گزرو گے، تنگی سے گزرو گے، شاید تمہارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اے میرے بندو تم تو گناہگار ہو، فتنوں کے زمانے میں آئے ہو، اور ہم تو ہے یہ سے، شاید مشکلات سے گزر کر اللہ ہمیں جنت دینا چاہ رہے ہوں، تو
تو سودا مہنگا نہیں ہے، سستا ہے۔ اگر حالات سے دو چار ہو کر کے جنت مل جاتی ہے تو یہ بہت آسانی کا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے، مگر اس کے لیے دل بڑا چاہیے، اس کے لیے حوصلہ بلند چاہیے، اس کے لیے ایمان کامل چاہیے۔ ہم جیسا کمزور ایمان والا وہ تو ڈگمگا جائے گا، وہ تو پھسل جائے گا، وہ تو کانپ اٹھے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمیں عزیزو تسلی سے چلنا ہے، اللہ سے لو لگا کر چلنا ہے۔ انصار صحابی ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مگر زندگی کیسی ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے اور بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ اتنے میں مہمان آ گئے۔ جب مہمان آئے ہیں، گھر والے صحابی نے اپنے گھر والی سے کہا مہمان آئے ہیں، کھانا صرف اتنا ہے، یا تو بچے کھا سکتے ہیں یا مہمان کھائے گا، اب کرنا کیا ہے؟ بیوی نے کہا یوں کرتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، مہمان کا حق زیادہ ہے، مہمان کو کھلا دیتے ہیں، رات کا وقت ہے، دسترخوان لگا، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اور گھر والے اپنے گھر والی سے کہہ رہے ہیں، صحابی اپنے گھر والی سے کہہ رہے ہیں دیکھیے جب دسترخوان لگے گا مہمان آ کر بیٹھیں گے، چراغ گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ مہمان کو پتہ ہی نہ چلے کھانا کتنا ہے، میں ساتھ ویسے بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ چلاؤں گا، منہ چلاؤں گا، مہمان کھانا کھا کر چلے جائیں گے۔ میاں بیوی بھوکے سوئے ہیں، بچے بھوکے سو گئے ہیں۔ عزیزو اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر اپنے منہ کا نوالا کسی کے منہ میں دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے پاس کتنا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھوکا سویا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ ان حالات میں اللہ کی قسم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ کل کی ایک کہانی ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ مستورات عورت یہاں لے کر آئی اور اس نے بتایا 6 مہینے سے اس بچے نے دودھ نہیں پیا، کبھی پانی ملا کر، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، اور ماں کی حالت ڈھانچہ بن چکی ہے۔ جس بچے کے پاس، جس ماں کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی بچے کو دودھ پلا سکے، زندگی کو خطرے میں ڈال کر کے ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل میں بچے کو ایڈمٹ کر کے ڈرپ کے ذریعے سے خوراک درا کر 6 مہینے اپنے بچے کی جان بچائی ہے۔ ایسے لوگوں کو کون پوچھے گا؟ ہمیں اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ بنانے والوں ایسے حالات میں تلاش کر کے عزیزوں لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، میاں بیوی خود بھوکا سو گئے، کسی کو بھی خبر نہیں ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے، وہ تو سارے حالات جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ رات کو بھوکے سوئے ہیں، مہمان کھانا کھا کے چل دیے، صبح بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، صحابی اٹھے ہیں، فجر کی نماز میں دن چڑھا ہے، اللہ کی نبی کی خدمت میں گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگے آئیے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو، رات کو جو قربانی آپ نے دی ہے اللہ نے آیات اٹھا کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نبی تمہیں مبارک ہو، تمہارے ماحول میں، تمہاری صحبت میں، تمہارے صحابہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بلا کر دوسروں کی زندگی دیتے ہیں۔ اللہ تو قدردان ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو کھلاتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزو اپنے لیے بنانا تو سبھی جانتے ہیں، اپنے لیے بچانا تو سبھی جانتے ہیں، اپنا پیٹ پالنا، اپنے بچوں کو خوش دیکھنا یہ تو سبھی جانتے ہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے، ان پہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، مگر ان کو تلاش کرنا ہے جو ان حالات سے انتہائی برے طریقے سے متاثر ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے لیے امتحان بنایا ہے جن کو اللہ نے پیسہ دیا۔ شادی میں ہم کتنے اڑاتے ہیں، تقریبات میں ہم کتنے اڑاتے ہیں، فضولیات میں ہم کتنے لگاتے ہیں، لباس میں ہم کتنے بناتے ہیں، تعمیرات میں ہم کتنے لگاتے ہیں، اپنی خواہشات اور جذبات کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ اس لیے عزیزو
یہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن پیسہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں ضرور سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. 5 سوالات ہوں گے، 4 سوالات ہوں گے، جب تک جواب نہیں دیا جائے گا پاؤں جگہ سے نہیں اٹھا سکے گا. بتا پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کر ایک باغ میں گئے. صحابی کے باغ میں گئے، ٹھنڈا چشمے کا پانی لائے صحابی. کھجور کا باغ تھا، تازہ فریش کھجوریں اتاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی ہیں، اور سادہ ماحول، سادہ مزاج، دسترخوان پر کھجوریں ہیں، چشمے کا ٹھنڈا یخ پانی ہے. صحابہ نے کھجوریں لی، آپ نے کھجوریں لی، پانی لیا، اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انتظار کرو یہ جو اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہو کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. جو صرف کھجور کھائیں، جو صرف پانی پئیں، انہیں حساب دینا ہے. جو 10 مختلف انواع اور ڈشز کھائیں، کیا انہیں حساب نہیں دینا؟ ضرور دینا ہے. اس لیے عزیزو، ہم اپنے پروگراموں میں، اپنے تقریبات میں سادگی لائیں. پیسہ ضائع نہ ہو. ضائع ہونے سے زیادہ ضروری ہے ہم کسی کی ضرورت میں لگا دیں، مگر پیسہ ضائع ہوگا یہ ہمارے لیے جانے وبال بنے گا. جہاں 10 روپے میں کام ہو سکتا ہے وہاں 12 خرچ نہ کیا جائیں. اللہ جل جلالہ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرما رہے ہیں تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف. تبذیر کہتے ہیں بے موقع پیسے کو ضائع کرنا. موقع نہیں ہے پیسے کا، ضرورت یہاں نہیں ہے، بس جی چاہ رہا ہے یہ کر لیا جائے. شادی میں تھوڑا سے کام چل سکتا ہے، زیادہ لگا رہے ہیں، بے موقع ہے. بے موقع لگانا گناہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں شیطان کے بھائی ہیں. اور ایک ہے اسراف. اسراف کیا ہے؟ ضرورت میں لگانا مگر ضرورت سے زیادہ لگانا. ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا لگایا جائے. اسراف بھی منع ہے، اور بے موقع پیسے کو ضائع کرنا یہ بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے، اللہ کے نبی ان کی ضرورت سمجھے اور فرمایا حضرت عثمان غنی کے پاس جاؤ، وہ آپ کی ضرورت پوری کر لیں گے. وہ صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں اس بات پر کہ رات کے وقت جو آپ گھر کا چراغ جلا رہی ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا تیز جلایا ہوا ہے، اگر اس بتی کو تھوڑا سا کم کرتی آپ تو روشنی تب بھی مل سکتی تھی اور تیل کم استعمال ہوتا. اس صاحب دروازے سے یہ بات سن کر واپس آ گئے. یہ سوچا کہ جو آدمی اتنا کنجوس ہو کہ ایک تیل جلنے پر گھر والی کے ساتھ بحث کر رہا ہو، وہ میری اتنی بڑی ضرورت کیسی پوری کرے گا. آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا، آپ کی ضرورت پوری ہوئی؟ اللہ کے نبی میں گئے نہیں، کہ آپ جائیے. دوبارہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ضرورت پوری کی. کیا پتہ چلا؟ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں مگر اپنے ہاں یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال ہو رہا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اتنا جی بھر کے دل کھول کر کے پیسے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس لیے عزیزو، علماء یہ فرماتے ہیں اگر 4 چیزوں کے اندر سادگی آ جائے مسائل کنٹرول میں آ سکتے ہیں. ظاہر آمدنی تو ہم نہیں بڑھا سکتے مگر اخراجات کو ہم کم کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے ہماری تقریبات میں سادگی ہو. ضروری خرچے، ضروری تقریبات، نکاح، ولیمے اور بس، اور سادگی سے. ہمارے ہاں تو شادیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے فیشن کی نمائش ہے، نام و نمود ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے. نہ جانے کن کن چیزوں پر ہم گناہ بھی کیا جا رہے ہیں، پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع آیا، حضرت علی کے پاس مہر کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر کا کچھ سامان بیچ کر پیسے لیے مہر کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو
رخصت کرتے ہوئے صرف ایک بستر دیا، روئی کے نہیں، کھجور کے پتیاں اندر ڈلی ہوئی تھی، 2 پانی کے مشکیزے اور 1 آٹا پیسنے کی چکی، اور بس یہ خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار کا سامان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اتنا اگر ہم نہیں کرتے، تھوڑا زیادہ کر لیں، مگر 20 لاکھ لگ رہے ہیں، 10 لاکھ لگ رہے ہیں، کل اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ تقریبات میں سادگی ہو۔ ایک صاحب کے بارے میں پڑھا، اس نے اپنے بیٹی کی شادی میں اچھا باری قرض لیا اور پیسہ بہایا، لگایا، شادی کی، اور چند مہینوں کے بعد طلاق ہوئی۔ بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، مگر پہلی شادی جو کی اس کا قرض ابھی تک نہیں اتار سکے۔ اتنی باری رقم خرچ کر کے، اتنے اخراجات کو بڑھا کر کے جب ہم نکاح کریں گے، شادی کریں گے، بتائیے پیسہ کیسے ضائع ہوگا؟ تقریبات سادگی، تقریبات میں سادگی اور انتہائی سادگی ایک چیز۔ دوسری چیز ہے ملبوسات، لباس میں سادگی ہو۔ ہماری مستورات اس معاملے میں بہت بے-احتیاطی کرتی ہیں، فیشن کے چکر میں بازار میں جہاں بھی جائیں ہر مہینے کی سیلری پر شاپنگ کرنی ہے اور فضولیات میں پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ ہمیں ضرور سمجھانا چاہیے کہ بھائی فضولیات میں نہیں، ملبوسات میں سادگی ہو، لباس جتنا ضرورت ہے بالکل پہنا جائے۔ تیسری چیز مطعومات میں سادگی ہو، جہاں ایک چیز سے کام چل سکتا ہو وہاں زیادہ چیزیں نہ بنائی جائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اپنے والد کی دعوت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کھانا دیا، ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا شوربہ دے دیا، اور چاہا کہ ابا جی آئے ہیں تھوڑا سا اکرام ہو جائے۔ اچھا، جب ابا جی کے سامنے کھانا رکھا تھوڑا سا زیتون ڈالا ذائقے کے لیے کہ ٹھنڈا شوربہ ہے، سادہ شوربہ ہے، ٹھنڈی روٹی ہے۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، ایسا سالن میں نہیں کھاؤں گا جو ایک وقت میں 2 سالن ہو، شوربہ ہے، زیتون کسی اور ٹائم میں کام آ جائے گا۔ تو مطعومات، کھانے کی چیزوں میں سادگی ہو، ہم کھائیں، اللہ فرما رہے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اللہ کی نعمتیں مگر اسراف نہ ہو، حد کو کراس نہ کریں۔ تو ایک تقریبات میں سادگی، ملبوسات لباس میں سادگی، مطعومات کھانے میں سادگی، اور تعمیرات اپنے گھر رہائش میں سادگی ہو۔ ہر سال فرنیچر بدلنا، برتن لینا، قالین بدلنا، یہ کوئی فیشن سا بن گیا ہے۔ بلا وجہ گھروں کی سیٹنگ کی جاتی ہے، بلا وجہ چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، انہیں نیلام کر کے کباڑ میں دے کر کے نئی چیزیں لینا، سیٹنگ اچھی بنانا ضرورت ہے عزیزوں۔ کم از کم ان حالات میں اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم فضول خرچی سے بھی بچیں گے، اور ہمارے پیسے سے، 2-4 پیسے سے کسی غریب کی مدد بھی ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح بھائی، صحیح بھائی، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 25 ہو گئی، صحیح ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔